سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رسول اللہ کی ایک شکایت کو بیان کر رہا ہے، رحمت للعالمین، اور شکایت یہ سمجھنا کار دارد۔ رحمت، مغفرت، بخشش، معاف کرنا، درگزر کرنا، جس کا کام ہو، یہ بچہ، یہ جوان پوچھ سکتا ہے نا کہ سرکار دو جہاں نے کون کون سی جنگوں میں کس کس کافر اور مشرک اور منافق کو مارا، تو جواب یہ آتا ہے کہ سرکار نے تو کبھی تلوار ہی نہیں اٹھائی، اس لیے کہ توجہ ہے حضرات کی، نبی مکرم نے دو چیزوں کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایک قلم کو اور ایک تلوار کو۔ قلم بھی سرکار نے ہاتھ میں نہیں لیا، اور تلوار کو بھی نبی نے ہاتھ میں نہیں لیا۔ تلوار کو ہاتھ میں نہ لینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہو۔ عالمین میں مشرک بھی آتے ہیں یا نہیں؟ عالمین میں کافر بھی آتے ہیں یا نہیں؟ اگر عالمین میں مشرک، کافر، منافق سب آتے ہیں تو رحمت للعالمین تو تلوار نہیں اٹھائے گا، تو پھر جہاد کیسے مکمل ہوگا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جہاد پھر کیسے مکمل ہوگا؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ حکم نازل فرمایا، وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ۔ اے میرے حبیب، مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو، اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر تم جیسا کرے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ یا تکلف کا لفظ آیا ہے جی، تکلف کو دل سے تھوڑی مارتا ہے، حتی کافر اور مشرک کو بھی جب مولا کائنات مارتے تھے، منافقین کو جب مارتے تھے تو مولا کوئی دل سے تو نہیں یہ کام کرتے، تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے مار رہے ہیں۔ بہت سمجھا لیا پھر مار رہے ہیں، حجت تمام کر دی پھر تم پر تلوار اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ جو کام تاخیر سے مؤخر کر کر کے انجام دیا جا رہا ہو، چھوڑ کر بھاگنے دو، جانے دو، آج نہیں کل۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آج نہیں کل مان جائیں گے، آج نہیں کل شاید ان میں سے کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ جو مؤخر کر کر کے کام انجام دیا جاتا ہے، یہ تکلف کا کام ہوتا ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہوتا ہے، تکلف سے ہوتا ہے کام۔ کہتے ہیں تکلف نہ کریں، آپ یہ کھا نہیں رہے، آپ لے نہیں رہے، آپ یہ بول نہیں رہے، آپ یہ کر نہیں رہے، تکلف نہ کریں۔ تو یہ تکلف یعنی جس میں تأمل ہو، جس میں تاخیر کی وجہ ہو، تو لا تکلف۔ اب یہ مکلف اور تکلیف کے خاندان کا لفظ بھی ہے، وہ تکلیف بھی شرعی ذمہ داریوں کو جو تکلیف کہتے ہیں، تکلیف شرعی، تکلیف کے ایام آ گئے، جشن تکلیف، جب بچے نماز پڑھنا ان پر واجب ہو جاتا ہے، 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، تو اس کے حوالے سے جو تقریبات ہوتی ہیں، خاص طور پر ایران عراق میں زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، تو اس جشن کو بھی کہتے ہیں جشن تکلیف۔ جشن تکلیف یعنی یہ مکلف ہو گیا ہے، یہ ذمہ دار ہو گیا ہے جی، اب اللہ اس سے بات کرے گا، یہ اس قابل ہو گیا ہے۔ یہ اردو کا تکلیف بھی اسی خاندان کا ہے۔ تکلیف یعنی اب یہ جو نماز روزہ، اس میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ حج جو ہے، اس میں تکلیف ہے یا نہیں؟ تو تکلیف جو اردو میں ہے وہ بھی عربی کی تکلیف سے کوئی متغیر نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، تقریباً وہی ملا جلا لفظ ہے۔ یعنی ہم نماز روزہ معمولاً جو بات ہو رہی ہے، ورنہ تو بعض لوگوں کو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی بھاری پڑتی ہے، عید والی نماز، اور بعض لوگ جو ہے وہ ایک سجدے میں آدھی رات گزار دیتے ہیں۔ انہیں سجدے میں مزہ کیوں آ رہا ہے اور انہیں نماز میں ذائقہ کیوں نہیں آ رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم تکلیف سمجھ کے انجام دیں گے اس کا یہی حال ہوگا، اور جسے ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اس کے اندر وہ حال ہوگا۔ صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پہ۔